وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 74. آج کا سبق کا موضوع کیا ہماری زندگی کی بنیاد ایمان باللہ پر ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل روزی تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 74. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے متعلق تم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں. سامعین کرام، ترجمہ آپ نے سنا. روز قیامت کا حال ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں شریک گھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں ان سے پوچھے گا این شرکائی، کہاں ہیں بھئی وہ میرے شریک جو تم خیال کرتے تھے. سامعین کرام، ایک بات تو میں ابتدا میں یہ کر دوں کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے. ہم نے بھی اللہ کے سوا، ہماری تو زندگی کی بنیاد جو ہے وہ شرک پہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان ہماری زندگی کی بنیاد ہرگز نہیں ہے. ہماری زندگی کی بنیاد تو ایمان بالدنیا ہے. دنیا پر ہمارا یقین ہے، دنیا ہی پہ، ظاہر دنیا پہ ہی ہم دھوکہ کھا چکے ہیں کہ بھئی یہ اصل ہے، یہی کامیابی کی جگہ ہے. جس نے کم وقت میں جتنی زیادہ دنیا سمیٹ لی، حلال سے یا حرام سے، اس سے بحث نہیں ہے، تو وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. آپ دیکھیں نا، عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ شخص جو ہے وہ تو بہت جلدی کامیاب ہو گیا. کل اس کی وہ پکوڑے سموسے بیچ رہا تھا، آج جو ہے وہ کارخانہ دار ہے، اور فلاں جو جگہ اس کا ایک مکان ہے، فلاں جگہ بہت سی دولت سمیٹ لی ہے، لینڈ کروزر ہے اس کے پاس، بہت جلدی کامیاب ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی بات چیت میں تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن اس کو آپ دھیان نہ دیں. ضروری نہیں کہ وہ سموسے پہ، وہ یعنی درجہ چہارم کا ملازم بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ کافی مال و دولت سمیٹ لی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو گریڈ 4 کا چپڑاسی تھا، اور آج دیکھو کیا بن گیا، بڑا کامیاب ہو گیا. بھی یہ ہماری کامیابیوں کا یہ ایک عام قومی رویہ ہے، اور قومی ذہن سازی ہم نے کی ہوئی ہے کہ دنیا ہی اصل ہے، اور دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے.
اور ساری دوڑ جو ہے ہماری، سامعین کرام، یہ بہت، جو میں نے ابتدا میں آپ کو جملہ کہا نا کہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ شرک پہ ہے۔ اللہ سے تعلق توڑ کے ہم نے دنیا سے اور اہل دنیا سے اپنے تعلقات جوڑ رکھے ہیں، اور ایسی آپ کو بہت سی مثالیں بن جائیں گی۔ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ زندہ آباد اور مرد آباد، اور وہ ایک شخص جو ہے، جو لیڈر ہے، وہ معبود بنا بیٹھا ہوا ہے، وہ خدا بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ حق کہے یا یعنی جو بات بھی کہے، بس ہم نے کہا ہے کہ آمنا، اس کی بات پہ ہم آمنا کہتے ہیں، بھائی وہ ہمارا لیڈر ہے، جو مرضی آئے کہے۔ تو یہ ایک عام ایک رویہ ہے سامعین کرام، قومی رویہ ہے ہمارا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کی دلچسپی کے لیے اور اپنا ذاتی وہ بتاؤں، ایک سیاسی پارٹی ہے، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ایک سیاسی پارٹیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک سیاسی پارٹی کا پرجوش ورکر تھا، اور یعنی یہ ایک دو واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ کیا ہمارے رویے ہیں۔ ایک کہتا ہے، یعنی دو مختلف واقعات میں بیان کرتا ہوں بغیر کسی کا نام لیے۔ وہ ایک ورکر جو بیٹھا ہوا تھا، وہ پارٹی کا کوئی ممبر بھی تھا، جو بھی تھا، دو آپس میں بات کر رہے تھے، پارٹی ورکر جو تھے آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا لیڈر جو ہے، کسی کافر کو بھی ٹکٹ دے دیں انتخابات میں اس کافر کو ووٹ دوں گا اور اس کو کامیاب کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یعنی دوسرے موقع پہ، ابھی یہ میں اپنے چشمدید اور کانوں سنے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے تیسرے سے کہ بھئی میں تو فلاں پارٹی کا پرجوش سرگرم کارکن ہوں اور اپنے لیڈر کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ رویے ہیں ہمارے، ایسے تقریباً مطلب آپ دیکھیں، یعنی غیر اللہ سے ہم نے اپنے تعلقات جوڑ لیے ہیں، اس میں کوئی للہیت نہیں ہے۔ ہماری تمام، ایک عام میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری تمام یہ پارٹی واٹی کو تو چلیں چھوڑ دیں، لیکن جو ہمارا اجتماعی رویہ ہے وہ دنیا داری کا ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، اور پھر ہمارا اپنا ایک ذاتی جو ہے وہ ہے اسٹیٹس ہے، جو حیثیت ہے، یعنی عربی میں اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے ظاہری شخصیت کو بت بنا لیا۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ جو ہیں ہر صبح جو ہے وہ سب سے پہلا کام ان کا داڑھی مونڈنا ہوتا ہے، داڑھی مونڈنا ہوتا ہے، یعنی یہ خیال نہیں ہے کہ بھئی میں اپنے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، ان کی سنت پہ عمل کروں گا، یہ نہیں ہے خیال۔ یہ داڑھی مونڈنا جو ہے یہ اتنا قبیح فعل نہیں ہے جتنا کہ آپ کا یہ نظریہ قبیح ہے، جو آپ نے اپنا نظریہ بنا لیا ہے کہ میں نے تو دنیا ہی میں رہنا ہے اور دنیا ہی میری رہنے کی جگہ ہے، دنیا ہی میں نے کامیابیاں حاصل کرنی ہے۔ یہ عام جملے آپ کو ملتے رہیں گے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ نوجوان ہے، اس نے 2-4 ڈگریاں ایم بی بی ایس سے اوپر کی حاصل کر لی ہیں، دوسرے ڈاکٹر اس پہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا جلدی اس نے جو ہے یہ سب کچھ کر لیا، بڑا کامیاب ہو گیا۔ ایک عام رویہ ہے سامنے، خواہ آپ سیاست میں لے لیں، خواہ آپ دنیا داری میں لے لیں، جس میں بھی لے لیں، دنیا ہی ہمارا مقصود و محور ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ شرک پہ ہے، ایمان باللہ پہ نہیں ہے، کم از کم۔ دیکھیں، نہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے کامل، نہ اس طرح یقین ہے جس طرح کی تقاضا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہ بندگی کا ہمارا ذہنی نہیں بنتا، کامل بندگی کا ذہنی نہیں بنتا۔ نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ رسول پہ یقین ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، رسول کی رسالت، اس کے پیغام کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، پھر دین اسلام کو ہم واقف ہی نہیں ہیں کہ یہ دین کس طرف دعوت دیتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ نہ شکر کے معنی جانتے ہیں جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو بیان کیے، نہ جنت پہ یقین ہے، نہ دوزخ پہ یقین ہے، نہ بعث بعد الموت پہ یقین ہے،
دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ساری کوششیں، مطلب میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ساری کوششیں آپ دیکھ لیں ہماری تو دنیا کے لیے ہیں. دنیا دنیا کرتے رہتے، وہ کہتے ہیں نا رانجھا رانجھا کرتے میں آپ ہی رانجھا ہوئی. بس دنیا 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 دنیا، یہ تسبیح ہم عملاً پڑھتے رہتے ہیں. یا دنیا یا دنیا یا دنیا یا پیسہ یا عہدہ یا نوکری یا پیسہ، یہ کرتے کرتے جو ہے ہم اس دار فانی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ ایک بہت یعنی دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی کہاں ہے وہ شریک جو تم کہتے تھے، کہاں ہے وہ دولت، کہاں ہے جو تم نے کمائی تھی. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے بھئی وہ، بتاؤ. یہ بس ایک جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے سامنے کرام. یہ نہ سمجھیں کہ یہ مکے کے مشرکوں کے لیے تھا، یا یہود و نصارہ تو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ان سے ہمارا کیا واسطہ ہے. قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے سامنے کرام، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. تو ہم جیسے مشرک جب اللہ کے دربار میں یہ نہیں دیکھیں، وہ میں آپ کو وہ شعر سناتا رہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ، غیر اللہ سے ہم نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہماری ساری زندگی کی بنیاد کفر اور شرک پہ ہے سامنے کرام. یعنی غیر شعوری طور پہ ہم یعنی کہتے تو نہیں ہیں، لیکن دیکھیں دین کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دین ہے کیا چیز، کیوں ہے، کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، نہیں، کوئی چیز نہیں جانتے. ہاں دنیا داری کو جانتے ہیں، مال و دولت کے انبار کو جانتے ہیں. وہ 5000 کی گڈی جو نہیں ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں کتنے پیسے ہوتے ہیں. 100 نوٹ 5000 والے ہمیں پتہ ہے کہ 5 لاکھ روپے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں. 2 اور 2 ہم جانتے ہیں کہ 4 بنتے ہیں، یا 4 اور 4 ہم جانتے ہیں کہ 8 بنتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی علم نہیں. ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں سامعین کرام سوچنے کی ہیں. قرآن ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس میں آپ کو معنی بتاتا جاؤں اور تھوڑی تفسیر بتا کے آگے آپ کو لے جاتا رہوں. یہ نہیں، یہ تو ایک آیت ہے ہدایت کے لیے، وہ کافی ہوتی ہے. اور ایک آیت پر عمل کرنا جو ہے وہ 100 مرتبہ آپ قرآن شریف ختم کر لیں ترجمے کے ساتھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آیت پہ آپ سمجھ لیں، اس کے تقاضے پہ عمل کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ حالات کار میں کچھ تبدیلی آ جائے. بہرحال یہ جملہ حق ہے جو فرمایا جا رہا ہے سورہ قصص آیت نمبر 74. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہمیں پکارے گا، آ جاؤ اے مسلمانوں، جس نے میرے سوا اور معبود گھڑے ہوئے تھے. میں نے معبودوں کی تفصیل بتا دی ہے. دیکھیں پیسہ ہمارا بہت بڑا معبود ہے. پیسے میں ہم بہت، یعنی آپ دیکھیں نا، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. ایک کسی کے پاس پیسہ ہو تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا دوسرے کو، وہ بتاتے ہی نہیں. مختلف اکاؤنٹس ہیں اور اس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. آپ یعنی اتنی محبت ہے، پیاری چیز کو انسان چھپا کے رکھتا ہے. آپ کے پاس ایک نگینہ ہے، اس کی قیمت جو ہے یعنی ہیرا ہے، ہیرے کی انگوٹھی ہے، وہ 10 لاکھ روپے کی انگوٹھی ہے مثال کے طور پہ. تو آپ اس کو ادھر ادھر تو نہیں ڈال دیں گے، آپ بس اس کو جب رکھیں گی تو حفاظت سے رکھیں، کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ دولت جو ہے نا، یہ بہت بڑا بت ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے ہمارا، لیکن یہ ردی خدا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب ضرورت آتی ہے تو یہ پیسہ آپ کے کچھ کام نہیں آتا. نہ آپ سے بیماری بعض اوقات رفع کر سکتا ہے، نہ زندگی کی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ موت سے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ برے حالات سے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ ردی خدا ہے.
یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ وہ دی ہے، لیکن اس کو تو آپ نے خدا تو نہیں بنانا، اس کو استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کو خدا نہ سمجھے یہ میرا خدا ہے۔ ہم میں سے بہت سامنے کرام یہ جو لکشمی دیوی ہے نا، ہندو اسے کہتے ہیں لکشمی دیوی دولت کی دیوی، اس کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ لکشمی دیوی۔ تو بہرحال یہ بت جو ہے بہت سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ظاہری عہدے جو ہیں وہ بت بن جاتے ہیں، عہدے اپنے قائم رکھنا چاہتے ہیں، کسی کا کاروبار اس کا بت بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اور سوچنا چاہیے۔ ہم ایک تقریباً ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے آستینوں میں بہت سے خدا ہیں، ہمارے دل میں معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں سامنے کرام۔ یہ بات میں دیکھیں یہ قرآن کی بات ہے، میں آپ کو قرآن سے اس کی وہ بتاتا ہوں کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم بہ مشرکون۔ بہت سے لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم بہ مشرکون، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور یہ تو مشہور آیت ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے علم کے باوجود، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اس کی ختم علی قلبہ، ایسے کچھ وہ آیت ہے۔ تو ہم نے اپنی خواہش، یہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ ہماری ساری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ ذاتی خواہشات کے بل بوتے پہ گزر رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اب دیکھیں خاندان کی میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں، بیوی صاحبہ ہیں تو وہ کہتی ہیں میں نے یہ کہا، خاوند کو کہتی ہیں میں نے یہ کہا تم نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ کہا میں یہ چاہتی ہوں، میں ایسا چاہتی ہوں، میں خاوند صاحب اپنی میں کی رٹ لگاتے ہیں، بیوی سے بعض اوقات وہ ناراض ہو جاتے ہیں، میں نے ایسا کہا تھا تم نے ایسا نہیں کیا، میں پھر بچوں کی اپنے معبود ہوتے ہیں۔ بچے تو ماں باپ کو جو ہے وہ کسی گھاس نہیں ڈالتے، جب بڑے ہو جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں امی آپ نہیں جانتی، ابو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی وہ ہوتی ہے کہ بچے اپنے آپ کو وہ بنا لیتے ہیں علامہ اور بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے سامعین کرام، یہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، زعم کہتے ہیں خیال، لیکن وہ خیال جو باطل ہو۔ تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پکارے گا آؤ بھئی آؤ، اے مجھ سے علاوہ غیروں سے توقعات وابستہ کرنے والوں، ادھر آؤ مجھے بتاؤ کہاں ہیں وہ معبود، کہاں ہیں وہ دولت کے انبار، کہاں ہیں وہ تمہاری کوٹھیاں، کہاں ہیں وہ تمہارے عہدے جس سے تم نے امیدیں لگا رکھی تھی۔ این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں بھائی وہ شریک، شرکائی، یہ دیکھیں تھوڑا سا الفاظ میں، میرے شریک جو تم یہ خیال کرتے تھے، جس کے الذین کنتم تزعمون، جس کے متعلق تم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، حالانکہ وہ اب وہاں تو نہ تو کوئی جواب بن پڑے گا اور نہ وہ شریک ہوں گے۔ روپے پیسے کی یا دنیا اور مافیہا کی حدیث کے وہ آپ نے سنی ہوگی، حدیث کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر یہ دنیا اور مافیہا جو کچھ بھی ہے، اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ آپ دیکھیں کافروں کو جو ہے کفرانہ معاشرے جو ہیں، جو ظاہر میں یعنی بدتر حالت میں ہیں، تو وہ سارا آپ دیکھیں اونچی اونچی ترقی یافتہ معاشرے کہلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا ہماری ذہنیت کیا ہے، ذہنیت
ذہنیت کو دیکھیں، ترقی یافتہ معاشرہ. آج ترقی یافتہ معاشرہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے پیسے ہوں، اچھی اچھی بلڈنگیں ہوں، اور وہ جو ان کا سالانہ جو آمدنی ہے وہ سب سے زیادہ ہو، امریکہ کی سب سے زیادہ ہے تقریباً، جو بھی ہے، میرے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں آپ کے جو نظریہ ہے ترقی یافتہ معاشرہ، خوشحال معاشرہ، یہ ہماری وہ ذہنیت ہے جس میں کوئی خدا پرستی کا نام و نشان نہیں ہے. دنیا ہی کو آپ نے پیمانہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بڑے خوشحال ہیں، ان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ اتنا ہے ترقی کا، اور وہ اتنے فیکس آمدنی اتنے ہے ان کی فیکس، اور پھر وہ آپ دیکھیں وہ سارا نظام کہ بھئی ٹرینیں ایسی ہیں اور سڑکیں ایسی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے. یعنی یہ تو وہ بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ آپ ان معاشروں کو ترقی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے. آپ دیکھیں ان ترقی یافتہ معاشروں میں مرد کی شادی کو قانوناً جائز کر دیا ہے، جس کی بنا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ کر دیا تھا، قوم لوط کو، مرد سے شادی کو قانوناً. یہ کوئی برائی نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیں آج جو ہے یہ وبا جو ہے وہ عام ہے ایسے معاشروں میں، یہاں بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے وہاں تو قانوناً جو ہے، آپ تو قانون میں، ہمارے قانون میں اس کو کہتے ہیں خلاف وضع فطرت، خلاف وضع فطرت فعل کہتے ہیں اسے، لیکن وہاں تو قانوناً یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور ہوتی ہے. اور پھر زنا کا تو کوئی تصور نہیں ہے. آپ ان معاشروں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو زنا کو بہت قبیح فعل قرار دیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے. لیکن وہاں دیکھیں لڑکا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، شی از مائی گرل فرینڈ اور ہی از مائی بوائے فرینڈ، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیں وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ترقیات، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، ہم سمجھتے ہیں وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ امریکہ ہے مثال کے طور پہ، اور وہ یہاں وہ تمام برائیاں وہاں موجود ہیں اور بہت آسان ہے، شراب پینا آسان ہے، زنا کرنا آسان ہے، یہ جوا کھیلنا، وہاں باقاعدہ جوئے خانے ہیں، یہ ساری برائیاں. آج اگر امریکہ یہ کہہ دے، پاکستان کی 20 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً 20 یا 22 کروڑ، امریکہ کا سب سے مشکل ویزا ہے، لیکن امریکہ ایک اسکیم نکال دے کہ بھئی میں ویزا دوں گا 100 روپے میں، اور پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جس کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ ویزا حاصل کر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ، پھر وہ یہ بھی کہہ دے کہ ہم وہاں جا کے اس معاشرے میں ان کو سیٹ کریں گے، ان کی امداد بھی کریں گے، جو لوگ امریکہ آئیں گے ان کی امداد بھی کریں گے، ان کا کاروبار بھی سیٹ کر، ان کو نوکریاں بھی دیں گے، کاروبار. آپ مجھے بتائیں یہ 22 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے اس ترقی یافتہ اور خوشحال معاشرے کے جانے کے لیے؟ بتائیے. یقیناً صحیح مقدار تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن میرے خیال سے کہ 15 کروڑ مسلمان تو یہاں کے چلے ہی جائیں گے. بھئی وہاں وعدے ہو رہے ہیں وہاں، لیکن وہ معاشرہ ایک بدحال معاشرہ ہے، وہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہے. ایمان تو یہاں بھی نہیں ہے، ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. وہاں تو ایمان ہے ہی نہیں، وہاں تو ظاہر پہ ڈالر کی دنیا ہے. تو آپ 15 کروڑ لوگ تیار ہو جائیں گے، 15 یا یعنی 2-3 کروڑ لوگ رہ جائیں گے، اور باقی جو ہے ہو سکتا ہے، میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ صرف 1 کروڑ بوڑھے بوڑھیاں جو ہیں وہ رہ جائیں گے، باقی سب لوگ کہ بھئی وہاں تو اچھا مستقبل ہے. یہ ہمارا ایک نظریہ ہے. میں یہ مثال دینے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اچھائی اور برائی، اچھے معاشرہ اور برے معاشرے کو جانتے نہیں.
وہاں تو آپ کو صحبت ہے ہی نہیں میسر مثال کے طور پہ، لیکن ہم ایک فخر سمجھتے ہیں کہ بھئی امریکہ اور امریکہ اور امریکہ۔ اسی طرح آپ برطانیہ کا لے لیں، کتنے لوگ جو ہیں جانے دے کے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا غیر قانونی طور پہ کتنے لوگ اپنے نے جانیں قربان کر دی ہیں۔ ترکی میں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ وہ یہاں سے پیسے بھی لے لیے، ادھر ان کو اغوا بھی کر لیا اور پیسے منگوا رہے ہیں، ان پہ مظالم بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں ان کو، لیکن ہم پھر بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہماری اپنی کیا ذہنیت ہے۔ ساری ذہنیت دنیا داری کی ہے ہماری۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دم ہم ان کو پکاریں گے، آ جاؤ بھی غیر اللہ کو خدا سمجھنے والوں، ادھر آؤ، بتاؤ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس کا بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، کہاں ہیں بھائی؟ وہاں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، وہاں تو صرف حق اللہ ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہی؟ اللہ کی، جو واحد اور قہار ہے۔ تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، سمجھنے کے لیے ہیں، سوچنے کے لیے ہیں۔ یہ آیت سوچیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ بہرحال یہ جو مادہ پرستی ہے نا، اس کے جال سے باہر نکلنا ہے ہم نے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس مادہ پرستی میں ہم لوگ پھنس گئے اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے، اللہ کو اپنی منزل بنانا ہے، زندگی اللہ کے لیے وقف کرنی ہے اور اللہ کے لیے گزارنی ہے، زندگی کے تمام کاموں میں للہیت لانی ہے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے کہ ہاں وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، مالک ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اور اس کو اپنی منزل بنا کے اپنا رخ اس کی طرف پھیر کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا چھوڑ دیں، نہیں، دنیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب کمایا جا سکتا ہے سامنے۔ آپ نے تعلیم حاصل کریں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، سب کچھ کریں، لیکن اسی کے ذریعے آپ کی اسی میں ان حالات میں ہی آپ کی جد و جہد ہونی ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں نا مجاہدہ تو اسی میں ہے کہ اسی حالات میں رہ کے آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن، ترجمہ سنا دیں، یوم ینادیہم، جس دن ہم پکاریں گے ان کو، کس کو؟ ہمیں، فیقول، اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں بھائی وہ شریک جس کے بارے میں تم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں خدائی میں، وہ نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، یا جو کچھ بھی، تو کہاں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، On the day when he will call to them and say, Where are my associates whom you used to claim? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔